ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ویسے بھی تمہیں تو عادت ہوگی مردوں کے ساتھ رات گزارنے۔ وارث شاہ کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب حرم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ حرم کو کوٹھے سے خرید کر لایا تھا، پھر حرم سے نکاح کیا۔ حرم اس کی چچا ذات تھی جو گھر سے بھاگنے کی وجہ سے کوٹھے پر پہنچی تھی، پر وارث شاہ نہیں جانتا تھا۔ حرم کو کوٹھے پر بیچنے والی اسی کی ماں تھی۔ خبردار میرے کردار پر ایک لفظ بولا۔ وارث شاہ، گھٹیا کردار کی تو تمہاری ماں ہے۔ حرم کا اتنا کہنا تھا کہ وارث نے اسے غصے سے بستر پر پھینکا اور پورا کمرہ تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا جو اعصاب پر اپنا اثر چھوڑ رہے تھے۔ کمرے میں موم بتیوں کی مدھم سی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ حرم کنگ سائز بیڈ کے وسط میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کا دل خدشوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لرزنے لگا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اسے لگا اب وہ زندگی میں کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ میرون رنگ کے لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا بناؤ سنگھار کسی کا بھی دل لوٹ سکتا تھا۔ دروازے کا لاک گھوما اور اگلے ہی پل کوئی کمرے میں آیا، مگر حرم نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وارث شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے تفصیلی نظر اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی ہوئی حرم پر ڈالی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز نے حرم کے رہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وارث شاہ حرم کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حرم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وارث شاہ نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ وارث شاہ نے وہ انگوٹھی مخملی ڈبیا سے نکالی اور حرم کا ہاتھ تھام لیا۔ حرم کے ہاتھ کی ٹھنڈک وارث شاہ کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ وارث شاہ نے اب تک ایک بار بھی حرم کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں تھیں۔ حرم کی پلکوں کا لرزنا وہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ وارث نے وہ انگوٹھی حرم کی انگلی میں پہنا دی، مگر حرم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر وارث شاہ کی جانب نہیں دیکھا۔ وارث حرم کے مزید قریب ہوا اور اپنے ہاتھ سے اس کی ناک میں پہنی ہوئی نتھ چھیڑی تھی۔ نتھ میں لگا چھوٹا سا موتی ہلکورے کھانے لگا۔ وارث نے بے اختیار ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دونوں کے درمیان غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ وارث نے اس کی ناک میں پہنی ہوئی نتھ اتار دی۔ حرم کے سرخ ہونٹ کپ کپائے تھے۔ وارث کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے حرم کو اپنے قریب کیا اور اسے کمر سے تھام لیا۔ حرم نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر وارث کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وارث کچھ بھی کہے بغیر حرم کی جانب جھکنے لگا، مگر حرم بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا نازک سا بدن وارث کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو عادت ہوگی مردوں کے ساتھ رات گزارنے کی۔ وارث نے سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حرم وارث کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ وارث کے لفظوں کی ٹھنڈک اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے وارث کی جانب دیکھا۔ اس کا مان، یقین، اعتبار سب کچھ ایک لمحے میں چور چور ہو گیا تھا۔ حرم کو لگا کہ اب وہ کبھی بھی سانس نہیں لے سکے گی۔ آج اسے حقیقی معنوں میں بے عزت ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا اس کا شوہر پہلی ہی رات اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے مردوں کے ساتھ راتیں گزارنے کی عادت ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ حرم نے حیرت اور بے یقینی سے وارث سے کہا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا۔ جس جگہ سے تم مجھے ملی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اب تک تمہاری پاکیزگی کا یقین ہوگا؟
तुम तो अब तक कितने ही मर्दों की बिस्तर की जीनत बन चुकी होगी। वारिस ने उसके कान में पहने झुमके को उतारते मामूली से लहजे में कहा, जैसे वो उसकी मोहब्बत की बात कर रहा हो, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा हो, मगर वो तो अपने लफ्ज़ों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, उसकी रूह को लहू लहान कर रहा था, ये जाने बगैर कि वो कितना लंबा सफ़र तय करके आई थी। वो उसकी ज़ात के बखिए उधेड़ रहा था। वारिस ने उसके सर पर टिका हुआ दुपट्टा एक ही झटके से खींचा और हरम को मज़ीद अपने करीब किया। वारिस शाह बखूबी हरम की धीमी होती हुई सांसों को महसूस कर सकता था। वैसे तुम अब तक कितने मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी हो और उन्हें अपनी अदाओं से खुश कर चुकी हो। वारिस शाह के बाकी अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। हरम का हाथ उठा था। हरम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और वारिस को खुद से दूर धकेल कर पीछे किया। वारिस ने गुस्से से हरम की तरफ देखा। वो हरम से इतनी हिम्मत की तवक्को नहीं कर रहा था। हरम का चेहरा शिद्दत से ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू वाज़ेह देखे जा सकते थे। खबरदार मेरे किरदार पर एक भी लफ्ज़ बोला। घटिया किरदार की मैं नहीं हूं, बल्कि आपकी माँ है जिसने मुझे। वारिस ने हरम की बात मुकम्मल नहीं होने दी और गुस्से से उसकी जानिब झपटा और उसका बाजू पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करने की? वारिस ने हरम का जबड़ा सख्ती से भींचा। हरम ने वारिस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वारिस ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम सी रोशनी थी। तुमने अपनी ज़बान से कैसे मेरी माँ के बारे में ऐसे लफ्ज़ निकाले? अब तुम्हें इसकी सज़ा लाजमी भुगतनी पड़ेगी। वारिस ने हरम के दोनों हाथों की कलाइयाँ पकड़ते उसे बेबस करते कहा। हरम की आंखों में झलकता खौफ वारिस की अना को तस्कीन दे रहा था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ें मुझे। हरम ने उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश की। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे प्यार में मजबूर होकर मैंने तुमसे निकाह किया है? वारिस ने हरम की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाया। हरम ने हैरत से वारिस की तरफ देखा था। आज उसे वारिस का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। इस वारिस को तो वो जानती ही नहीं थी, ये तो कोई और ही था। मैंने तुमसे निकाह तुमसे नफरत की वजह से किया है। तुम मुझे जलील करके अपने यार के साथ घर से भागी थी ना। अब देखो किस कदर बेबसी से तुम मेरे बिस्तर पर पड़ी हो, मेरे रहमो करम पर। कहाँ है तुम्हारा वो यार जिसके बलबोते तुमने इतना बड़ा कदम उठाया था? उससे कहो वो आकर बचाए तुम्हें। वारिस ने उसके कान के करीब झुकते हुए अपने लफ्ज़ों से उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाते कहा। मैं किसी के साथ घर से नहीं भागी थी, हरम ने रोते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर वारिस को मज़ीद गुस्सा चढ़ा। तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी? वारिस ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में सख्ती से जकड़ लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, आप मेरी पूरी बात सुने तो सही। हरम ने अपने आंसुओं पर ज़ब्त करते कहा। मुझे तुम जैसी 2 टके की लड़की की कोई बात नहीं सुननी और ना ही इस पर यकीन करना है। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी अना की तस्कीन के लिए कोठे से उठाकर यहाँ लाया हूँ। जब मेरा दिल तुमसे भर जाएगा तो मैं तुम्हें वहीं वापस छोड़ आऊँगा जहाँ से तुम्हें उठाकर लाया हूँ। वारिस ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए जहरखंद लहजे में कहा। तुम जैसी बदकिरदार और घटिया लड़की उसी गंदगी के लायक है। वारिस ने हरम की जानिब झुकते हुए कहा था। हरम ने अजियत से अपनी आंखें मींची। आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। वारिस शाह पूरी रात उस पर अपनी नफरत लुटाता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो हरम को मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था और हरम वो सारी रात वारिस के जुल्म और अपनी कम मायगी पर आंसू बहाती रही। उसकी ज़िंदगी में एक ही तो उसका हमदर्द था, आज वो भी उससे छीन लिया गया। आज वो हकीकी मायनों में टूट गई थी। वारिस पर उसका किया हुआ भरोसा चकनाचूर हो गया था। वो जिंदा लाश बन चुकी थी। वारिस उससे मुंह फेर कर सो चुका था।
مگر حرم جانے کتنی ہی دیر چھت کو تکتی رہی، پھر اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگیں، اور وہ کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی اسے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ وارث کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ اس نے اپنے برابر میں سوئی ہوئی حرم کی جانب دیکھا تو اسے اس پر کیا ہوا اپنا ہر ظلم یاد آیا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حرم پر کمبل درست کیا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو حرم بیڈ پر لیٹی ہوئی جاگ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو وارث کو یکدم ہی افسوس ہوا۔ وہ اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ غصے اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا اور ہر حد سے گزر گیا تھا۔ حرم خود کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی، مگر اب کی بار اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ مٹا مٹا سا میک اپ بھی اس کے چہرے پر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وارث نے خود کو ملامت کی۔ اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں کوٹھے پر رہ کر بھی انچھوئی تھی، کسی کے بستر کی زینت نہیں بنی تھی۔ حرم نے وارث کی طرف دیکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وارث نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں کوٹھے پر موجود تھی، مگر وہاں کسی نے مجھے نوچا نہیں تھا، مگر جس نے مجھ سے نکاح کیا اسی نے مجھے بے عزت کر دیا، میری روح کو زخمی کر دیا۔ حرم نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا اور واپس تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ بند کر دیجیے گا، میں سونا چاہتی ہوں، شاید اسی طرح اس بھیانک حقیقت سے نظریں چرا سکوں۔ حرم نے غنودگی میں جاتے ہوئے کہا۔ وارث کچھ بول نہیں سکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے منہ سے سارے الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ وہ کن لفظوں میں اپنے اٹھائے قدم کو جسٹیفائی کرے، اس کی کوئی بھی بات سننے والی تو سوچ چکی تھی۔ وارث کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ آفس چلا آیا، مگر سارا دن وہ حرم کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسا تو ہرگز بھی نہیں تھا، پھر کیوں وہ اس قدر غصے میں اندھا ہو گیا؟ وارث سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہوتا ہوا محسوس کیا۔ وارث گھر آیا تو اس نے حرم کو کچن میں مصروف پایا تھا۔ وہ سیدھا اسی کے پاس آ گیا۔ حرم بھی وارث کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ناراض نظروں سے وارث کو دیکھا۔ سوری حرم، پلیز، آفس میں کام آ گیا تھا، اسی کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ وارث نے حرم کا رخ اپنی جانب کرتے کہا۔ وارث، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کھانا بنانے دیں۔ حرم نے روٹھے ہوئے لہجے میں وارث سے کہا۔ اچھا نا میری جان، مجھے معاف کر دو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وارث نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ جانتے بھی ہیں میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ حرم کو غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں کان پکڑ رہا ہوں، وارث نے اپنے کان پکڑتے کہا۔ حرم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی۔ اچھا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ایک شرط پر۔ حرم نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہاری ساری شرطیں پوری عمر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وارث نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ شاپنگ کے بعد آئس کریم بھی کھانے چلیں گے۔ حرم نے ہمیشہ کی طرح آئس کریم کھانے کی فرمائش کی۔ اوکے، منظور ہے، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وارث نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ حرم مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وارث اور حرم کا اگلے ہفتے نکاح ہونا تھا۔ اسی کے لیے وارث نے حرم سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی پسند سے ڈریس لے گا، اس لیے حرم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وارث فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ حرم بھی تیار بیٹھی تھی۔ وارث اپنی ماں سے ملتا ہوا حرم کو شاپنگ پر لے کر نکل گیا۔ اس نے سفینہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر سفینہ کی کینہ توز نظروں نے دونوں کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وارث اور حرم گھر سے جا چکے تھے، مگر سفینہ جلے پیر کی بلی کی مانند پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ وہ وارث کی ضد سے مجبور ہو کر
حرم کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی، ورنہ وہ جتنی نفرت حرم سے کرتی تھی وہ تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی نظروں میں برا بھی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے مارے باندھے اس رشتے پر راضی ہوئیں۔ مگر دن رات وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ کسی بھی طرح حرم کو اپنے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ حرم نام کا یہ کانٹا انہیں کسی بھی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جانے کیوں وہ حرم سے اتنی نفرت کرتی تھی، مگر حرم نے ہمیشہ ان کی ہر زیادتی کو خاموشی سے سہا تھا، ان کی کسی بات پر کبھی اف تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی اپنے چچا اور وارث کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا تھا، حالانکہ وہ دونوں اس پر جان چھڑکتے تھے۔ مگر حرم ہمیشہ ہی سفینہ کی ساری زیادتیوں کو نظر انداز کر دیا کرتی، وہ اکیلے ہی رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی، مگر وارث جانے کیسے پہچان جاتا تھا کہ حرم روئی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے سر پر پہنچ جایا کرتا اور اسے اس کے رونے کی وجہ پوچھتا، مگر حرم اسے کیا بتاتی؟ وہ کیسے وارث سے اسی کی ماں کی شکایت کر سکتی تھی؟ اس لیے ہر بار وہ یہ بات گول کر جاتی۔ وارث کو لگتا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی ہے، جبھی وہ اس پر زیادہ زور نہیں دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کی غیر موجودگی میں حرم کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ بس یہیں آ کر حرم سے غلطی ہوئی۔ اگر وہ بر وقت سفینہ کے رویے کے بارے میں وارث کو بتا دیتی تو شاید بات کبھی اتنی نہ بڑھتی، مگر یہ بات تو حرم کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھی کہ سفینہ اس سے نفرت کرنے میں اس حد تک گر جائیں گی کہ اپنے بیٹے کی اور خاندان کی عزت کا بھی پاس نہیں رہے گا۔ حرم کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ حرم اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا چچا، چچی اور وارث کو ہی اپنے گرد پایا تھا۔ چچا بہت مہربان طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے حرم کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسری جانب وارث تھا جس کی جان حرم میں بستی تھی۔ حرم اس سے 7 سال چھوٹی تھی اور وارث کو یہ چھوٹی سی گڑیا بہت اچھی لگتی تھی۔ وارث سارا دن اس سے کھیلتا رہتا، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ دونوں جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، وارث کو احساس ہوتا گیا کہ وہ حرم سے محبت کرنے لگا ہے، مگر محبت تو بہت چھوٹا لفظ تھا۔ وہ حرم کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا، مگر اس کے یہ سارے جذبات اس تک ہی محدود تھے۔ حرم کو اس کے جذبات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وارث گھر سے باہر جاتا تو وہ سیڑھیوں پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جب تک وارث گھر نہیں آ جاتا حرم کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ان دونوں کی خاموش محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ حرم اپنے جذبات سے بے خبر تھی تو دوسری طرف وارث پر اس کے جذبات آشکار ہو چکے تھے۔ وارث نے اس بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ وہ حرم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے پوری عزت اور مان سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب یہ بات اپنے بابا کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر وارث کو گلے لگا لیا۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ حرم وارث کی دلہن بنے۔ اب وارث نے ان کے دل کی بات کہہ کر یہ مشکل آسان کر دی تھی، مگر سفینہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے وارث اور حرم کی شادی کرنے سے صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز بھی وارث کی شادی حرم سے نہیں کروں گی۔ وارث میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کے لیے اپنی پسند کی لڑکی لے کر آؤں گی۔ میں کسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنے وارث کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ وارث کے جانے کے بعد سفینہ اپنے شوہر پر بری طرح سے بھڑک اٹھی۔ وہ وارث کے سامنے تو خاموش بیٹھی رہی تھی، مگر اب غصے سے ان کا برا حال تھا۔ وارث ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر یہ بات انہیں قطعی نامنظور تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حرم یتیم اور بے سہارا نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ وارث
اس ساری بات سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں بھی اس کی خوشی میں خوش ہے۔ حرم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ حیران تھی مگر ساتھ میں خوش بھی تھی۔ اسے خود بھی ادراک ہوا کہ وہ وارث شاہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی اس رشتے سے خوش تھی۔ حرم کچن میں کام کر رہی تھی۔ سفینہ نے ساری ذمہ داری حرم کے سر پر ڈال رکھی تھی۔ سفینہ کچن میں آئی اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے حرم کا بازو پکڑا تو حرم درد سے کراہ کر رہ گئی۔ تو نے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وارث سے دور رہا کر۔ سفینہ نے حرم کا بازو جھنجھوڑتے اسے غصے سے سوال کیا۔ حرم کا دل سہم کر رہ گیا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سفینہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وارث اور حرم کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ یہ بات سفینہ کی برداشت سے باہر تھی۔ جس لڑکی کو وہ بمشکل اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی، اب وہ ساری زندگی اسی گھر میں رہے گی اور ان کے بیٹے کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ سفینہ نے حرم کا ہاتھ جلتے ہوئے توے پر رکھ دیا۔ حرم کے حلق سے دل خراش چیخ ابھری۔ سفینہ اس کا ہاتھ جلا کر وہاں سے جا چکی تھی اور حرم وہیں بیٹھی روتی رہی۔ پھر اپنے آنسو صاف کر کے خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام میں وارث گھر آیا تو حرم کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ حرم، تم دیکھ کر کام کیوں نہیں کرتی؟ تمہارا ہاتھ جل گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وارث حرم کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ حرم خاموشی سے کبھی وارث کو دیکھتی تو کبھی سفینہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتی۔ ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اور اسی وقت۔ وارث اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جبکہ سفینہ اپنی جگہ کلس کر رہ گئی۔ آج وارث اور حرم کا نکاح تھا اور حرم بے حد خوش تھی۔ اسے اپنی محبت ملنے والی تھی۔ سفینہ بیگم نے دوپہر کو حرم کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارلر لے جانا چاہتی تھی۔ حرم بھی اس بدلتی کایا پر حیران تھی مگر خاموشی سے تیار ہو گئی۔ سفینہ نے گھر میں کھڑے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اور ٹیکسی منگوا لی۔ مگر سفینہ حرم کو پارلر لے جانے کے بجائے کسی دوسرے علاقے میں لے آئی تھی۔ حرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ گاڑی ایک پرانے اور بوسیدہ سے مکان کے سامنے رکی تھی۔ سفینہ حرم کو اپنے ساتھ لیے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ حرم ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں اس گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی تخت پر ایک موٹی سی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے غور سے حرم کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی دراز کھول کر نوٹوں کی گڈی سفینہ کے سامنے پھینک دی۔ اس عورت نے آواز دے کر اندر سے 2 لڑکیوں کو بلایا۔ وہ لڑکیاں حرم کے جانب بڑھیں اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگیں۔ جب حرم کو ساری بات سمجھ میں آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی سگی چچی اسے نفرت میں اس حد تک چلے جائیں گی کہ اسے ایک کوٹھے پر بیچ دیں گی۔ حرم نے لاکھ دہائیاں دیں، منت سماجت کی، مگر سفینہ اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کا دل بالکل بھی نہیں کانپا تھا۔ سفینہ گھر واپس آ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حرم کو پارلر چھوڑ آئی ہیں، مگر جب وارث اسے پارلر سے واپس لینے گیا تو حرم تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وارث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خالی ہاتھ گھر آیا تھا۔ گھر میں سارے مہمان آ گئے تھے کیونکہ نکاح کی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ سفینہ بیگم سب سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ انہیں تو پہلے ہی شک تھا کہ حرم کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ وارث بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وارث نے حرم کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حرم اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے، مگر سفینہ نے دن رات ایک کر کے اس بات کا وارث کو یقین دلا دیا تھا۔ حرم کا موبائل فون تک گھر پر تھا۔ وارث کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے حرم سے سچی محبت کی تھی۔ اگر حرم کو اس سے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ اسے بتا سکتی تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچیں وارث کو کسی بھی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وارث نے حرم کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا،
यहाँ तक कि उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। वो सुबह का निकला हुआ रात गए घर आता। हरम की गैर मौजूदगी ने उसे नीम पागल सा कर दिया था। हरम को घर से गए 1 माह गुजर गया था, मगर अब भी वारिस की हालत वैसी ही थी। उस रात भी वारिस जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर रात गए घर लौटा। सफीना वारिस के इंतजार में जाग रही थी। उसको घर में दाखिल होता देखकर वो गुस्से से भरी हुई अपनी जगह से उठी। वारिस, तुम कब इस बात पर यकीन करोगे कि वो लड़की घर छोड़कर चली गई है? वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे मुंह पर मार कर गई है। क्या तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती और जिल्लत काफ़ी नहीं जो तुम उसकी तलाश में यूं मारे मारे फिर रहे हो? सफीना ने गुस्से से वारिस से कहा। वारिस ने जख्मी नज़रों से अपनी माँ की जानिब देखा और फिर सोफे पर ही सर झुकाए बैठ गया। अम्मी, मुझे चैन नहीं मिलता। मेरा दिल यही सोच सोच कर परेशान रहता है कि वो जाने किस हाल में होगी। वारिस ने सर झुकाए बेबसी से कहा था। वो अपनी माँ के सामने आंसू बहाकर खुद को मजीद कमज़ोर नहीं करना चाहता था। वो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है जो तुम अब भी उसी की फिक्र में हलकान हुए जा रहे हो? सफीना ने वारिस के बराबर में बैठते उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। वारिस ने भीगी हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। अगले ही पल वारिस सफीना की गोद में सर रखे फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? वारिस रोते रोते उनसे सवाल कर रहा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर एक पल के लिए सफीना का दिल कांप उठा। अम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरा दिल ये नहीं मान रहा कि वो मुझे छोड़ सकती है। वारिस इस वक्त खुद को बेइंतहा अकेला महसूस कर रहा था और उसने हरम की तलाश छोड़ दी थी, मगर वो एक जिंदा लाश बन गया था। वो सुबह उठकर ऑफिस चला जाता और रात गए घर आ जाता और फिर उसे तलाश करने लग पड़ता। पहले वो अपनी मोहब्बत को ढूंढता रहा और अब वो अपनी नफरत की वजह से उसे तलाश कर रहा था और फिर वो हरम को ढूंढने में कामयाब हो गया। हरम एक कोठे पर मौजूद थी। कोठे का नाम सुनकर वारिस को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। वो तो उस लड़की पर किसी की निगाह तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेता कि वो लड़की कोठे पर मौजूद थी। 1 माह बाद आखिरकार हरम का पता चल ही गया। वारिस फौरन उस जगह पर पहुंचा और कोठे की मालकन से हरम का सौदा कर लिया। इसके सिवा वो हरम को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता था। हरम को जब पता चला कि कोठे की मालकन उसे किसी के हवाले कर रही है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 1 माह तक वो कोठे पर रही थी, मगर यहाँ पर रहकर भी उसने खुद की हिफाजत की थी। किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया था। वो हर रोज़ अपने वजूद पर कोठे की मालकन का तशद्दुद बर्दाश्त करती, मगर फिर भी अपनी बात पर कायम रही। मगर आज उसे लग रहा था कि वो हार गई है। वो कमरे से बाहर आई तो सामने मौजूद वारिस शाह को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागकर वारिस के पास गई थी। वो उसके सीने से लगना चाहती थी और उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि उसकी माँ उसे यहाँ छोड़कर गई है, मगर वारिस शाह ने हाथ के इशारे से हरम को रोक दिया। वारिस के चेहरे पर छाई सहरदमरी और बेगानगी ही हरम की नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। उसके कदम ज़मीन में गड़ गए थे। वारिस ने उसे अपने पीछे आने का इशारा करते वहाँ से निकल गया। हरम भी उसके पीछे गई थी। वारिस अपनी गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वारिस हरम को सीधा अपने फ्लैट पर ले आया। हरम के निकाह का जोड़ा उसने हरम की तरफ बढ़ाया, मगर अब तक हरम से कोई बात नहीं की थी और ना ही उससे कोई सवाल पूछा था। कुछ देर बाद वारिस के कुछ दोस्त निकाह ख्वां को लेकर आ गए और हरम और वारिस का निकाह हो गया। हरम की दोबारा से आंख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द कर रहा था और शायद उसे बुखार भी हो रहा था। हरम खुद को संभालती हुई उठी और कमरे की लाइट जला दी तो पूरा कमरा यकदम ही रोशनी में नहा गया। हरम ने घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। हरम फ्रेश होने के लिए चली गई,
وہ واپس کمرے میں آئی تو پورا کمرہ اب تک پھیلا ہوا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کچھ بھی سمیٹ دی۔ اسی وجہ سے دوبارہ سے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وارث کمرے میں آیا۔ حرم اس وقت اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اسے منہ موڑ لیا۔ وارث گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اسے حرم کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ حرم کی جانب بڑھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ وارث نے حرم سے پوچھا تو حرم نے ناراض نظروں سے وارث کی جانب دیکھا مگر خاموش رہی۔ وارث اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ حرم، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وارث نے ٹوٹے بکھرے لہجے میں حرم سے پوچھا، مگر اب حرم اسے کیا جواب دیتی؟ کل کی گزری رات نے حرم پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وارث اس کو مجرم سمجھتا ہے، اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ جبکہ حرم اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، اس کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، اسے اپنے جسم پر لگا ہر ایک زخم دکھانا چاہتی تھی، مگر اب حرم وارث سے کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ایک مان تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کوٹھے کے اندھیرے کمرے میں قید ہو کر حرم نے دن رات یہ دعا کی تھی کہ وارث اس تک پہنچ جائے، وہ اسے یہاں سے بچا کر لے جائے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وارث نے تو حرم کو مار دیا تھا، اس نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب حرم کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی، بس خاموش رہنا چاہتی تھی۔ حرم اٹھ کر بیٹھ گئی مگر نہکاہٹ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ کو چچی نے کیا بتایا؟ حرم نے دھیمے لہجے میں بامشکل پوچھا۔ وارث نے حرم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، بس سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ وارث نے یہ جملہ بڑی مشکل سے کہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ یہ سوچ بھی اسے کتنی اذیت دیتی ہے۔ حرم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ٹھیک کہا تھا انہوں نے، حرم نے خود کو کہتے سنا تھا، مگر ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر آیا اور اس کے گالوں پر لڑک گیا۔ آپ کی امی نے آپ کو کچھ بھی میرے بارے میں بتایا ہوگا، وہ سب ٹھیک ہے۔ جب آپ کا مجھ سے دل بھر جائے اور میری سزا ختم ہو جائے تو مجھے وہیں چھوڑ آئیے گا جہاں سے مجھے لے کر آئے تھے، حرم نے وارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وارث نے حرم کی بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ دیر تک اس کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جو کچھ بھی رات کو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم اسی قابل تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم اب تک کیسے محفوظ رہی، تمہارے عاشق نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا، مگر یہ بات یاد رکھنا، جس دن میرا دل بھر جائے گا تمہیں اسی گندگی میں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ وارث نے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیتے زہر خن لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ حرم کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حرم نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اگر کل رات کو کمرے میں اندھیرا نہ ہوتا تو وارث شاید جان جاتا کہ حرم نے اب تک اپنی عزت کی حفاظت کیسے کی تھی۔ اس کے جسم پر کئی جلنے کے نشان پڑے ہوئے تھے اور کتنے نیل کے نشان تھے۔ اس کے چہرے اور گردن کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو اس تشدد سے محفوظ رہا ہو۔ وارث شاہ حرم سے اپنی نفرت میں ہر حد سے گزر گیا تھا۔ وہ اسے ہر ممکن تکلیف دینے کی کوشش کرتا۔ جس تکلیف اور اذیت سے وہ گزرا تھا وہی سب وہ حرم کو بھی محسوس کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے حرم کے لیے ہر رات ایک بھیانک خواب جیسی بنا دی، مگر حرم نے اف تک نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ہر ستم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی وارث کو ساری حقیقت بتانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ اس کا وارث پر جو مان تھا وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس نے حرم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ اس رات بھی حرم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر حرم نے اس کی ماں کے بارے میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وارث نے سفینہ اور اپنے بابا کو حرم کے ملنے کے بارے میں بتا دیا۔ سفینہ کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔
ان کی ساری محنت اکارت گئی تھی۔ وارث نے اپنے اور حرم کے نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حرم اس وقت اس کے فلیٹ میں موجود ہے۔ حرم کے چچا اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وارث کو حرم کو گھر لانے سے صاف منع کر دیا، مگر وارث نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ حرم اسے کہاں سے ملی تھی، اور سفینہ چاہ کر بھی وارث سے یہ سوال نہیں پوچھ سکی تھی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے میرے کسی بھی سامان کو ہاتھ مت لگایا کرو، یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وارث حرم کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر اس پر بری طرح سے چیخا۔ حرم کا دل سہم کر رہ گیا۔ میں آپ کی شرٹ پریس کر رہی تھی، حرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ حرم، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ سختی کروں، مگر تم مجھے سب کے لیے مجبور کر رہی ہو، وارث نے حرم کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تھا، اور حرم کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ وارث نے حیرانی سے حرم کو دیکھا۔ اس نے اتنی زور سے تو اس کا بازو نہیں پکڑا تھا، مگر حرم کے چہرے پر درد کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وارث نے حرم کے بازو کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کا بازو سرخ ہوتا دیکھا تھا۔ حرم سفید رنگ کا لون کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، جس کی آستین خون سے بھرتی جا رہی تھی۔ وارث کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ یہ کیا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حرم نے اپنے بازو کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بازو پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ حرم، میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے بازو سے اتنا خون کیسے نکل رہا ہے؟ وارث نے پریشانی سے حرم سے پوچھا، مگر حرم اسے کوئی جواب دیے بغیر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا بازو کا زخم دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ جب حرم نے اپنا جسم بیچنے سے انکار کیا تھا تو کوٹھے پر موجود عورت نے اس کے بازو کو گرم سلاخ سے جلایا تھا۔ ایک بازو کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، مگر یہ زخم بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ وارث 2 دن سے فلیٹ پر نہیں آیا تھا، وہ اپنے گھر رہ رہا تھا، اور حرم اکیلی فلیٹ پر موجود تھی۔ اسی اثنا میں فلیٹ کا دروازہ بجا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ حرم کو لگا شاید وارث آیا ہے۔ اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر سفینہ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سفینہ نے نفرت سے حرم کو دیکھا اور فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ حرم کا دل لرز اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت ہلکورے لے رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے سفینہ کی طرف دیکھا۔ تم آخرکار میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو ہی گئی، سفینہ نے طنز بھری نظروں سے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ تم میرے بیٹے کی زندگی سے دور چلے جاؤ، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر جانے کیسے وہ تمہیں واپس ڈھونڈ لایا۔ سفینہ کے لہجے میں اس وقت حرم کے لیے صرف غصہ اور نفرت تھی۔ مگر میں اپنے بیٹے کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر چکی ہوں کہ اب وہ کبھی تم سے محبت نہیں کر سکے گا، اور ویسے بھی ایسی لڑکی سے کون محبت کرے گا جو ایک کوٹھے سے اٹھ کر آئی ہو۔ سفینہ نے حرم کے لرزتے وجود پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، یقیناً تم نے وارث کو بتانے کی کوشش تو کی ہوگی کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، مگر اس نے تم پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ حرم کو سفینہ کی دماغی حالت پر شبہ سا ہوا تھا۔ تم ایک بار تو وہاں سے نکل کر آ گئی ہو، مگر میں اس بار تمہیں ایسی جگہ بھیجوں گی کہ وارث تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ سفینہ نے حرم کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ حرم کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس سے پہلے سفینہ حرم کو کھینچتی ہوئی باہر لے کر جاتی، کسی نے حرم کا ہاتھ تھام لیا۔ حرم نے خوفزدہ نظروں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وارث سرخ نظروں سے حرم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم نے پہلے وارث کو دیکھا اور پھر سفینہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا، مگر وارث اپنی ماں کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں حرم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے حرم کا ہاتھ سفینہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ وارث سفینہ کی جانب سے گھوما اور حرم کو اپنی کمر کے پیچھے کیا۔ حرم کا لرزتا ہوا وجود اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ امی،
آپ نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ سب کیا؟ وارث کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں ہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گی۔ وارث، میری بات سنو، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، سفینہ نے وارث کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی، آپ اس وقت یہاں سے چلی جائیں، وارث نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ وارث، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس لڑکی کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں واپس چھوڑ کر آؤ۔ یہ لڑکی اسی گندگی کا حصہ ہے، یہ وہاں 1 ماہ تک رہی ہے۔ سفینہ ہذیانی ہو کر چیخی تھی۔ امی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں اس وقت کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا، وارث نے اس بار سختی سے کہا تھا۔ سفینہ غصے میں حرم کی جانب بڑھی اور اسے بری طرح مارنے لگی۔ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وارث نے سفینہ کو بمشکل روکا۔ وارث سفینہ کو قابو کیے کھڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے حرم زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وارث سفینہ کو چھوڑ کر حرم کی جانب لپکا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھرا۔ حرم، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، وارث نے حرم کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، مگر حرم ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وارث نے حرم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اگر حرم کو کچھ بھی ہوا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا، وارث پوری جان سے چلایا تھا اور حرم کو لے کر اسپتال بھاگا تھا۔ آپ کی وائف ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے رک کر غور سے وارث کا چہرہ دیکھا۔ پوچھیں، وارث نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی وائف کے پورے جسم پر جلنے کی اور نیل کے نشانات ہیں، جس میں سے بازو کا زخم سب سے گہرا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں کافی لمبے عرصے تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ کیا آپ اپنی وائف پر تشدد کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ پولیس کیس بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے آخر میں مشکوک لہجے میں وارث سے پوچھا تھا۔ وارث کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حرم اس کے پاس تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے اس قدر بے خبر رہا تھا کہ اسے اس سب کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ بدلے میں وارث نے مختصر لفظوں میں اسے ساری بات بتا دی۔ ڈاکٹر نے یہ سب سن کر ایک سر دھا بھری۔ وارث حرم کو لے کر گھر آ گیا۔ حرم جب بے ہوش پڑی تھی تب وہ اس کے سارے زخم دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حرم کے جسم پر لگے بے شمار زخم اسے یہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ حرم اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ وارث اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر اس کے پاس لے کر آیا۔ حرم، پہلے کچھ کھا لو، پھر تمہیں دوائی بھی کھانی ہے، وارث نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، حرم نے اپنا چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔ حرم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ تم جو چاہو مجھے سزا دے دو، میں اف بھی نہیں کروں گا، وارث نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ حرم نے پلٹ کر نم نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اپنے وہ الفاظ واپس لے سکتے ہیں کیا جس کی وجہ سے میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی؟ آپ میرے جسم پر پڑے یہ نشانات دور کر سکتے ہیں جو کہ ہر پل مجھے اس بھیانک وقت کی یاد دلاتے ہیں، مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں کوٹھے سے آئی ہوں۔ یہ نشان مجھ پر ہنستے ہیں۔ میں نے اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے ان لوگوں کا ہر ظلم سہا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے ضرور بچانے آئیں گے، مگر آپ نے تو میری روح کو ہی زخمی کر دیا۔ حرم اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وارث کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ چچی نے آپ سے کہا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہوں اور آپ نے اتنی آسانی سے یقین کر لیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی آپ کے دل نے میرے لیے گواہی نہیں دی؟ چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں وارث سے سوال کر رہی تھی، مگر اس وقت وارث کے پاس
معافی کے سوا اور کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وارث اسے تھکان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کیے کی معافی مانگتا یا اپنے کیے کی؟ وارث نے اس لمحے خود کو بے بس محسوس کیا۔ کاش وہ لوگ مجھے مار ہی دیتے، حرم نے روتے ہوئے درد سے کہا تھا، تو وارث بے اختیار ہی تڑپ گیا تھا اور حرم کو بے اختیار خود میں بھینچا۔ حرم پلیز ایسے مت کہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ وارث اسے اپنے سینے سے لگائے بے اختیار ہی رو دیا۔ حرم نے وارث کی گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا، مگر وارث کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وارث اس کے بالوں میں منہ چھپائے خاموشی سے رو رہا تھا۔ حرم بھی تھک ہار کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے سوا اس کا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ وارث کی پناہوں میں آ کر خود کو بے انتہا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دوں گا، تمہارا ہر درد مٹا دوں گا، وارث نے اس کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ حرم نے پرسکون ہو کر اپنی پلکیں موند لیں۔ وارث نے اپنی باہوں میں موجود حرم کو دیکھا اور پھر اس کے بالوں پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی۔ وارث کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حرم کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور وہ اسے کئی وعدے کر رہا تھا، اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔